جیسا کہ ہم جاب انالیسس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کر چکے ہوئے ہیں کہ اٹ از اے پروسیس آف کلیکٹنگ اینڈ ریکارڈنگ جاب ریلیٹڈ ڈیٹا سچ ایز نالج اینڈ اسکلز required to perform our job duties and responsibilities. اب ہم جاب انالیسس کے پرپسز یا آبجیکٹیوز کو ڈسکس کرتے ہیں. Let's see what the job analysis purposes are. Recruitment and selection, performance review, training need assessment, compensation management, and job designing and redesigning. اب ہم ان آبجیکٹیوز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن. جاب انالیسس کسی بھی آرگنائزیشن کو امپلائیز کی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن میں مدد فراہم کرتا ہے. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پرپز آف جاب انالیسس از دیٹ اٹ کریٹس اے رائٹ فٹ بٹوین جاب اینڈ امپلائیز. مطلب جاب انالیسس ہمیں رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہائر کرنے میں مدد کرتا ہے اور کسی بھی ویکینسی میں دی گئی جاب ڈیوٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جاب انالیسس کا ایک اور مقصد ہیومن ریسورس کو کوالیفیکیشن، ان کا ایکسپیرینس، ایج اور دوسرے پرسنل کریکٹرسٹکس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا ہوتا ہے. ان شارٹ جاب انالیسس ہمیں ڈٹرمن کرنے میں ہیلپ کرتا ہے کہ what kind of person is required to perform a particular job. اب ہم جاب انالیسس کا دوسرا آبجیکٹیو ڈسکس کرتے ہیں، دیٹ از پرفارمنس ریویو. ہر آرگنائزیشن کچھ گولز اینڈ آبجیکٹیو سیٹ کرتی ہے جس کو اچیو کرنا ہوتا ہے. پرفارمنس ریویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن نے پارٹیکولر جاب کے لیے جو گول یا آبجیکٹیو کو سیٹ کیا کیا وہ پورے ہوئے کہ نہیں. اور اس کے علاوہ جاب انالیسس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ جاب سٹینڈرڈز اور ایویلویشن کرائٹیریا کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور مختلف ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے. On this basis, the overall performance of an employee is measured and he or she is appraised accordingly. ان شارٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ورکرز کو جو ڈیوٹیز اسائن کی گئیں ان کو انہوں نے ایفیشینٹلی پورا کیا کہ نہیں کیا. An other objective of job analysis is training and development. It is a job analysis which assesses training and development need of an employee. کسی بھی آرگنائزیشن کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ورکرز کے لیے ٹریننگ پروگرام سیٹ کرنا ہوتے ہیں. The difference between the expected and actual output determines the level of training. مطلب کہ ہمیں کتنی انٹینسٹی کی ٹریننگ پرووائڈ کرنی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایکسپیکٹڈ اور ایکچوئل آؤٹ پٹ میں کتنا ڈفرینس ہے. اگر ڈفرینس زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ ٹریننگ دینی ہوگی کیونکہ ہم نے اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے. ہر آرگنائزیشن کو اپنے امپلائیز کے لیے ٹریننگ پروگرام کو سیٹ کرتی ہے کیونکہ اوور ٹائم چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں. اس حوالے سے امپلائیز کو اسکلز دینے کے لیے ٹریننگ پروگرام سیٹ کیے جاتے ہیں. اور جب کوئی آرگنائزیشن نئے امپلائیز کو ورکرز کو ہائر کرتی ہے تو ان کو ان کی جاب کے ریلیٹڈ کہ ان کو یہ کام کرنا ہوگا، کون سا کام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اکارڈنگلی ان کو پہلے ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں اور کر سکیں. جاب انالیسس کی مدد سے کوئی بھی آرگنائزیشن آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ ٹریننگ کنٹینٹ کیا ہوں گے، کس قسم کے ٹولز اینڈ اکوپمنٹ یوز کیے جائیں گے اور ٹریننگ کا میتھڈ کون سا ہوگا اور کن ایریاز میں ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں ہم جاب انالیسس میں ڈسکس کرتے ہیں. جاب انالیسس کا ایک اور آبجیکٹیو کمپنسیشن مینجمنٹ ہوتا ہے. جاب انالیسس کی مدد سے ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کتنی سیلریز ہونی چاہیے، کس ٹائپ کے ہم بونسز دے سکتے ہیں
اور کس طرح کے فکسڈ اور ویریبل انسینٹیوز امپلائیز کو پرووائڈ کیے جائیں گے. یہ ساری چیزیں جاب انالیسز میں دیکھی جاتی ہیں. جاب انالیسز کی مدد سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جاب ٹائٹل، پوزیشن، ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز کے لحاظ سے کتنا پے پیکج ہونا چاہیے، اور ان کو کس طرح کے بونسز ملنے چاہیے، اور کس طرح کے فکس اور ویریبل جو کوئی انسینٹیوز ہوں گے مانیٹری ٹرم یا کسی اور ٹرم میں ہو. جاب انالیسز کا ایک اور پرپس یا آبجیکٹو جاب ڈیزائننگ اینڈ ری ڈیزائننگ ہوتا ہے. جاب انالیسز کسی بھی آرگنائزیشن میں جاب کو ڈیزائن، ری ڈیزائن، انریچ اور ایویلیویٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. ہم جاب ڈیزائننگ میں دیکھتے ہیں کہ what type of content of job are there in terms of duties and responsibilities. جاب ڈیزائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ what, how and how many tasks are to be done and in what order tasks are done. اس کے علاوہ ہم جاب ڈیزائننگ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جاب روٹیشن کرنا ہے، کس طرح سے جاب انلارجمنٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے ہم ورک بریکس یا ورکنگ آورس کا تعین کریں گے، اور پارٹیکولر جاب میں مزید ڈیوٹیز کو ایڈ کرنا ہے یا نکالنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم جاب ڈیزائننگ میں دیکھتے ہیں، جس کو ہم جاب انالیسز کے تھرو دیکھ سکتے ہیں.